بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ کتاب الاطعمہ کا ایک باب ہے، باب فی التمری، یعنی کھجور کھانے کے بیان میں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3830۔ حدثنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابی قال عن محمد بن ابی یحییٰ عن یزید الاعوری عن یوسف بن عبداللہ بن سلام قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرة من خبز شعیر فوضع علیہا تمرة وقال هذه ادام هذه۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے، یعنی کھجور جو ہے یہ اس کا سالن ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کھجور ایک سالن ہے، بلکہ یہ کہ روٹی سے کھانے کے لیے یہ بھی مناسب چیز ہے، روٹی سے کھانے کے لیے یہ بھی ایک مناسب چیز ہے، کیونکہ سالن کو جو ہے روٹی سے کھایا جاتا ہے۔ اب سالن وغیرہ نہیں ہے تو جو کھجور مل جائے اور وہ روٹی سے کھا لی جائے تو یہ بھی جو ہے اس کا سالن ہے، مطلب یہ کہ سالن کا کام کر رہی ہے، کھجور جو ہے وہ سالن کا کام کر رہی ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3831۔ حدثنا الولید بن عتبہ قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں کھجور موجود نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر کھجور موجود نہ ہو تو وہ گھر والے جو ہے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کھجور جو ہے کم از کم کھجور تو گھر میں ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم یہ بھی نہ ہو تو ایسے لوگ پھر کیسے گزارا کریں گے، کیسے اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے کہا گیا کہ جس گھر میں کھجور بھی موجود نہ ہو تو اس گھر والے بھوکے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں رہے گی تو گھر والے بھوکے رہیں گے، تو کم از کم کھجور گھر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے اور بھوک کو بھی مٹا دیتی ہے، تو اس لیے جو ہے کھجور بہترین چیز ہے، یعنی غذا کا بھی کام کرتی ہے، اگر روٹی ہو تو سالن کا بھی کام کرتی ہے۔ تو بہت سارے اس کے کھانے کے اپنے اپنے الگ الگ انداز ہیں۔ بہرحال کھجور کھانے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں بتلائی گئی۔ اگلا باب ہے باب فی تفتیش التمر المسوس عند الاکل۔ کھاتے وقت کیڑا لگی ہوئی کھجور کو صاف کرنا۔ کھاتے وقت یعنی اگر کسی کھجور میں کیڑا لگا ہو تو اس کو جو ہے صاف کر لینا چاہیے، اور آگے اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3832۔ حدثنا محمد بن عمرو بن جبلۃ قال حدثنا سلم بن قتيبة ابو قتيبة قال عن حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی، آپ نے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اس میں سے خراب حصہ نکال دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی، آپ نے اس کا اچھی طرح جو ہے جائزہ لیا اور اس میں سے خراب حصہ نکال دیا۔ جائزہ لیا یعنی اس کو اچھی طرح چیک کیا اور خراب حصہ جو تھا وہ اس کو نکال دیا۔
اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3833. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی گئی جس میں کیڑا لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث نقل کی، یعنی پہلے کی طرح حدیث بیان کی کہ اس کو جو ہے حضور علیہ السلام نے اچھی طرح جائزہ لے کر اس کا خراب حصہ نکال دیا. تو یہ حدیث پاک جو ہے اس نسخے کے اندر جو ہے موجود نہیں ہے، کسی وجہ سے جو ہے اس کا آدھا حصہ کٹ گیا ہے. ہم اس کو پھر سے تلاوت کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اور الفاظ واضح ہو جائیں. حدیث پاک کا نمبر 3833. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3834. 3834. اب اس میں جو ہے بعض نسخوں کے اندر ایک الگ سے اس کے لیے باب قائم کیا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پرنٹنگ کی کچھ خرابی کی وجہ سے، چھپائی کی کچھ خرابی کی وجہ سے وہ حصہ رہ گیا ہو. باب کا عنوان ہے باب الاقران فی التمر عند الاکلی، یعنی کھاتے وقت کھجوریں ایک ساتھ کھانا، ملانا. تو اب اس کو یعنی کھجوروں کو مکس کر لینا، یا یہ کہ دو طرح کی کھجوریں یا دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا، دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا. تو اب آگے حدیث پاک کو آپ اور سنیں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. حدیث پاک کا نمبر ہے 3834. حدثنا واصل بن عبد العلا قال حدثنا ابن فضیل عن ابی اسحاق عن جبلۃ بن سحیم عن ابن عمر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاقران الا ان تستأذن اصحابک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع کیا ہے، البتہ اگر تم اپنے ساتھی سے اجازت لے لو تو حکم مختلف ہے، یعنی حکم الگ ہے. اپنے ساتھی سے اجازت لے لو تو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک خاص معنی اور ایک خاص مفہوم کی وجہ سے جو ہے یہ دو کھجوروں کو ایک ساتھ کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تھوڑے پر ہی گزارا کرتے تھے. اب یعنی جب وہ کھانے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو اب ان میں سے بعض جو ہے کھانے سے کچھ حصے کو الگ کر لیتے تھے، یا یہ کہ یا خود الگ ہو جاتے. یہی معنی ہے تجافا بعضهم عن الطعام لبعض. وہ جو ہے بعض لوگ جو ہے کھانے سے الگ ہو جاتے تھے کسی اور کی خاطر، یعنی مطلب یہ کہ اپنے ساتھی کو اہمیت دیتے تھے کہ بھئی میں جو ہے بھوکا رہتا ہوں، آپ کھا لیجئے، آپ پیٹ بھر لیجئے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ خود آدمی جو ہے بھوکا ہے لیکن جو ہے اپنے ساتھی کا خیال کر رہا ہے. تو یہ جو ہے ان کے ایثار، یعنی ان کا ایک دوسرے پر قربان ہونا اور ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیش کرنا، یہ ان لوگوں کی خاصیت تھی اور ان لوگوں کا ایک خاص وصف تھا، یعنی ان کی ایک خاص عادت تھی. تو لہذا اب جو ہے کبھی وہ دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا لے، بڑا لقمہ لے لے تاکہ اس کے ذریعے اس کی بھوک مٹ جائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو سیرابی حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے ادب کی طرف رہنمائی کی اور یہ کہا کہ بھئی اجازت لے لے اپنے ساتھی سے، اور اجازت لے کر اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھی کی دل جوئی بھی ہوگی اور اس اپنے ساتھی کی وہ یعنی دل شکنی یعنی دل توڑنے سے بچے گا، تو اور اپنے دل کے اندر کوئی کدورت محسوس نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ یہ روایت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر کتابوں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی، تو اس میں جو ہے دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے کی کراہیت کا بیان ہے. اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اگلا باب ہے باب فی الجمع بین لونین فی الاکل. کھاتے وقت دو قسم کی چیزیں ایک ساتھ کھانا.
کھاتے وقت دو قسم کی چیزیں ایک ساتھ کھانا، دو طرح کی چیزیں ایک ساتھ کھانا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3835۔ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن عبد اللہ بن جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل القثاء بالرطب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے، یعنی کھجور اور ککڑی ایک ساتھ کھاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی جو ہے ایک پھل جو ہے گرم ہوتا ہے اور ایک پھل جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اب آگے اس کی وضاحت حدیث پاک میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3836۔ حدثنا سعید بن نصیر قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے، تربوز کے ساتھ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے، یعنی تربوز اور کھجور ایک ساتھ کھاتے تھے۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ ہم اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک کے ذریعے، یعنی کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے، اور اس کی ٹھنڈک کو یعنی تربوز کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی کے ذریعے، یعنی کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اوپر روایت میں آیا ہے کہ ککڑی اور کھجور ایک ساتھ کھاتے تھے، تو کھجور اور ککڑی تو اس میں ایک گرم ہے اور ایک ٹھنڈا ہے، اور اسی طریقے سے تربوز اور کھجور اس میں بھی ایک گرم اور ایک ٹھنڈا ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملا کر کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک کے ذریعے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، یعنی کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کر دیتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3837۔ حدثنا محمد بن الوزیر قال حدثنا الولید بن مزید قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر۔ سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ بسر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادوں نے دو بیٹوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے مکھن اور کھجور پیش کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن اور کھجور پسند تھے۔ تو یہ مکھن جو ہے دودھ کے ذریعے سے جو چیز نکلتی ہے تو وہ اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکھن اور کھجور کو پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کو یہ دو چیزیں پسند تھی، یعنی حضور علیہ السلام دونوں کو ساتھ کھاتے تھے، اور دو چیزیں ایک ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دو طرح کے کھانے ایک ساتھ کھائے جاتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الاکل فی آنیت اہل الکتابی، اہل کتاب کے برتن استعمال کرنا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3838۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الاعلی واسماعیل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنصیب من آنیة المشرکین واسقیتهم فنستمتع بها فلا يعیب ذلك علیہم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، ہمیں مشرکین کے برتن اور مشکیزیں ملے، مشرکوں کے برتن اور مشکیزیں ملے تو ہم نے انہیں استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لیا، اور ہم حصہ لیتے تھے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اندر شرکت کرتے تھے، حصہ لیتے تھے، تو ہمیں مشرکین کے جو ہے برتن اور ان کے مشکیزیں ملتے تو ہم انہیں استعمال کر لیتے،
لیکن نبی علیہ السلام اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے برتن وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مشرکوں کے برتن جو ہے استعمال کرنا جائز ہے، اور یعنی یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ مطلق طور پر ان کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے برتن مطلق طور پر یعنی بغیر کسی قید کے، یعنی کوئی قید وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، اب ان کے برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، برتن چاہے جو بھی ہو پاک ہونا چاہیے، تو ان کے برتن جو ہے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3839۔ حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعیب قال اخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن ابي عبيد الله بن مسلم بن مشكم عن ابي ثعلبة الخشني انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم اہل کتاب کے پڑوسی ہیں، اور وہ لوگ اپنی ہانڈیوں میں جو ہے خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں، اور وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو ان کی ہنڈیاں اور برتنوں کا کیا حکم ہوگا؟ یہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ہنڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ملتا تو تم اسے پانی کے ذریعے اچھی طرح دھو لو۔ اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی برتن مل جاتا ہے تو تم اس میں کھاؤ۔ یہ لفظ رہ گیا تھا، پہلے یہ لفظ ہے کہ اگر تمہیں ان برتنوں کے علاوہ کوئی برتن مل جاتا ہے تو تم اس میں کھاؤ اور پیو، اور اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں ملتا تو تم اسے پانی کے ذریعے اچھی طرح دھو لو اور اس میں کھا لو اور پی لو۔ اب اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ ایک صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ یہ ایسے مشرکین وغیرہ جو اپنے ہانڈیوں کے اندر خنزیر کا گوشت بناتے ہیں، برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو اب ایسے برتنوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اور کوئی برتن مل جاتا ہے تو تم اس میں کھا لو اور پی لو، اور اگر کوئی اور برتن نہیں ملتا تو اسی کو دھو لو اور اس میں کھا لو اور پی لو۔ تو یہ بالکل واضح حکم موجود ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو کہ مشرکوں کا حال پتہ ہو کہ وہ اپنی ہنڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہو اور شراب برتنوں کے اندر پیتے ہو، تو اب ان کا استعمال جو ہے مکمل طہارت اور غسل اور صفائی کے بعد ہی جو ہے جائز ہوگا، اور ان کے کپڑے وغیرہ جو ہے تو اس کے تعلق سے بھی ان کے پانی اور ان کے کپڑے وغیرہ تو وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے کپڑوں اور پانی کے حکم کے مانند ہے، مگر یہ کہ وہ ایسی قوم ہو جو نجاست سے نہیں بچتی، یعنی اگر لوگ ایسے ہیں پاکی طہارت سے رہتے ہو تو ان کے پانی وغیرہ جو ہے پاک ہوگا، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو نجاست سے یعنی ناپاکی سے بچتے نہیں ہیں، یا ان کی جو ہے عادت یہ ہو کہ وہ پیشاب وغیرہ استعمال کرتے ہو اپنے برتنوں میں، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا پیشاب وغیرہ پیتے ہیں گائے وغیرہ کا، تو اب ان کے کپڑے وغیرہ استعمال کرنا، ان کا پانی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے اس سے یہ بتلایا گیا کہ اب وہ چیزیں جو ہے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے برتنوں کے اندر پیشاب جب استعمال کر رہے ہیں، پیشاب پی رہے ہیں۔ ہاں لیکن یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اب اس پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہے تو پھر اب اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا باب ہے بابٌ فی دواب البحر۔
سمندری جانوروں کا حکم۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3840۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو زبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدۃ بن الجراح نتلقى عیرا لقریش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غیره فكان ابو عبیدۃ يعطينا تمرة كنا نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة میتۃ ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ وقد اضطررتم الیہ فکلوا فاقمنا علیہ شہرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگی مہم پر روانہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہم کو روانہ کیا سے مراد یہ ہے کہ ایک جنگ پر روانہ کیا۔ حضرت اس وقت جو ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا، یعنی ہمارا ذمہ دار طے کیا۔ ہم قریش کے قافلے کی گھات میں تھے، یعنی ہم قریش کے ایک قافلے کی طاق میں تھے، گھات میں تھے، یعنی اس کی تلاش میں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے زاد راہ کے طور پر، یعنی سامان سفر کے طور پر یا راستے کے توشے کے طور پر، یعنی راستے کے سفر کے کھانے کے طور پر ہمیں کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کر دیا، کھجوروں کا ایک بیگ ہمیں دے دیا۔ ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز زاد راہ یعنی توشے کے طور پر، راستے سفر کے کھانے کے طور پر نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیں ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے، اور ہم اسے اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے۔ اس کے بعد ہم پانی پی لیتے تھے، تو یہ ہمارے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کبھی ہم اپنی لاٹھیوں کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور انہیں ہم پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ پانی میں بھگو کر جو ہے ہم کھا لیتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر پر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر پر، یعنی سمندر کے کنارے پر جو ہے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑے ٹیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی، یعنی سوکھا حصہ جو ہے کچھ ایسا اونچا جو ہے نظر آیا۔ تو جب ہم اس کے پاس آئے تو وہ ایک جانور تھا جسے عنبر کہا جاتا تھا۔ ہم جسے یعنی کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا سمجھ رہے تھے، ٹیلا اونچا حصے کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم پاس میں آئے تو وہ خود ایک جانور تھا جسے عنبر کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو مردار ہے اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، یعنی جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تم لوگ اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو، تم اسے کھا لو۔ تو پہلے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ یہ مردار ہے، لیکن بعد نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو لہذا تم جو ہے استعمال کر لو، تم استعمال کرنے پر مجبور ہو اور تم اسے کھا لو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں 1 مہینہ قیام کیا، 1 مہینہ وہاں رکے۔ ہماری تعداد 300 تھی، یعنی ہماری جو کوانٹٹی تھی وہ 300 تھی۔ ہم نے اسے اتنا کھایا کہ موٹے تازے ہو گئے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا
کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کچھ گوشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو پیش کیا تو آپ نے جو ہے اسے کھا لیا۔ تو اس روایت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سمندر کے جو جانور ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اگر آدمی سمندری ساحل پر ہو، سمندر کے کنارے پر ہو، تو اگر مجبور ہو جائے مردار کھانے کے لیے تو اسے مردار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے امیر تھے، وہ جو ہے مسلمانوں کو ایک ایک کھجور دیتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو ہے صرف ایک کھجور کا بیگ دیا تھا جانے کے وقت، تو ایک ایک کھجور جو ہے دے دیا کرتے تھے۔ بعد میں تو یہ تھا کہ اسی ایک کھجور کو ایسا چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، اور پھر پانی پی لیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا لاٹھی کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے، یعنی پتے جھڑاتے تھے اور اس کو جو ہے پانی میں بھگو کر کے کھا لیتے تھے۔ بہرحال یہ ہوا کہ ان کو ایک ٹیلے کے جیسا کوئی چیز نظر آئی، اونچی جگہ نظر آئی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ اونچی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کوئی جانور تھا جسے عنبر کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی ایک مچھلی تھی۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ تم اسے نہیں کھا سکتے، لیکن کیونکہ یہ مردار ہے۔ پھر امیر لشکر جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، انہوں نے ہی کہا کہ لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، اور تم اس چیز کی طرف مجبور ہو چکے ہو، یعنی تمہارا یہ کھانا ضروری ہو گیا کیونکہ تمہارے پاس اب کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہذا تم جو ہے اسے کھا لو اور پی لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر 1 مہینہ رہے، اور 300 لوگ تھے، 300 لوگ تھے، 1 مہینے تک رہے اور اس کو کھائے اور پیے اور اتنا کھائے کہ موٹے تازے ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا۔ اگر کچھ گوشت اس میں سے جو ہے موجود ہے تو جو ہے مجھے لا کر دو، اور پھر ہم وہ گوشت جو ہے کھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اس گوشت کو لایا گیا تو آپ نے اس کو کھا لیا۔ تو اب اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سمندر کے جانور ہیں تو وہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ تو مجبور تھے، یہ تو مردار بھی کھا سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھایا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سمندر کا جانور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے باہر نکالا تھا۔ تو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کو سمندر باہر نکال کے پھینک دے، یا جو ہے پانی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے یا آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے جو جانور سوکھے حصے میں رہ جائے تو اب وہ جانور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جانور بھی ویسا ہی ہو کہ جس کو سمندر نے پھینک دیا ہو یا یہ باہر ہی رہ گیا ہو۔ تو اس میں بھی اب جو ہے بعض فقہاء اکرام کا اختلاف بھی ہے۔ تو ایسے حالات جب بن جائیں تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں، یعنی مردار بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے تو جو ہے پیٹ بھر کر کھایا، موٹے تازے ہو گئے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی نے اس چیز کو، کیفیت کو محسوس کر لیا، انہوں نے کھا لیا، پی لیا، نبی علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا۔ اب اس واقعے سے جو ہے بعض حضرات نے یہ دلیل پیش کی کہ سمندر کے جتنے جو مردار جانور ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، لیکن اس کی ساری تفصیلات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہیں۔ اب جیسا کہ بہت سے حضرات نے کہا احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ، اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ طہور ماؤہ، کہ سمندر کا پانی جو ہے پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو اس میں جو ہے احناف نے اور دیگر حضرات نے، شوافع وغیرہ نے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے بہت سی چیزوں کا استثناء کیا ہے، یعنی اس کو الگ کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے مچھلی جو ہے سمندر کے جانوروں میں جائز ہے۔ اگلا باب ہے باب فی الفارۃ تقع فی السمن، کہ جب چوہا گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3841۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ ان فارۃ
تقع أن فارة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوہا گھی میں گر گیا. نبی علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے آس پاس کے گھی کو نکال دو اور باقی کو کھا لو. آس پاس کے گھی کو نکال دو اور باقی کو کھا لو. تو گھی کے اندر اگر چوہا گر جائے تو جب کہ وہ اگر جمع ہوا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو ہے آس پاس کا گھی جو ہے نکال لو. جو چوہا جہاں پر گرا ہے اس کے اطراف کا اور اس کے سائڈ کا گھی نکال کر باقی جو ہے کھا لیا جائے جب کہ وہ جمع ہوا ہو. لیکن اگر وہ پگھلا ہوا ہو تو اس کا حکم پھر یہ ہے کہ اب اس میں اس کا اثر جو ہے پورے میں پھیل جاتا ہے، لہذا اس کے استعمال سے بچا جائے. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3842. حدثنا احمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چوہا گھی میں گر جائے تو اگر وہ گھی جمع ہوا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو، اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تم اس کے قریب نہ جاؤ. جب چوہا گھی میں گر جائے اور وہ گھی جمع ہوا ہو تو تم اس چوہے کو بھی نکال لو اور اس کے آس پاس کے گھی کو بھی نکال کر پھینک دو، اور اگر پگھلا ہوا ہے تو تم اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس گھی کو استعمال نہ کرو. یہاں پر پوری وضاحت آ چکی ہے. تو اس کے قریب نہ جاؤ دو وجہوں سے کہا گیا. ایک تو یہ کہ کھانے کے اعتبار سے، چکھنے کے اعتبار سے بھی اس کے قریب مت جاؤ، اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا جو ہے درست نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روکا گیا ہے، عام یعنی عمومیت کے ساتھ روکا گیا ہے تمام صورتوں میں. اب لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا تیل وغیرہ میں، جب اس میں کوئی نجاست گر جائے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہر اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا لا تقربو، اور بعض حضرات نے اس میں جو ہے یہ کہا کہ اس کو بہا دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ناپاک ہے، اس کا کھانا اور پینا جائز نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر اس کو کوئی اور یعنی اس سے چراغ وغیرہ روشن کرنا جائز ہے اس تیل سے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا اور اس کی بے درست نہیں ہے، لیکن اس سے چراغ روشن کرنا جو ہے جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی بے کو جائز قرار دیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے بیچنے کو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گھی ہے تو اس کو حاصل کرنا اور اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور اگر تیل ہے تو پھر اب اس کو حاصل کرنا اور اس کی بے جو ہے حرام نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے ہر اعتبار سے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں صرف کھانے پینے کے اعتبار سے حرام ہے لیکن فائدہ اٹھانا اس سے حرام نہیں ہے، تو لہذا اس کی بے کی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا جو ہے اس سے جو ہے چراغ روشن کیا جا سکتا ہے. کشتیوں وغیرہ کو اس سے جو ہے تیل لگایا جا سکتا ہے، چکنائی جو کشتیوں پر ملتے ہیں چربی وغیرہ کے ذریعے سے اور چکنائی وغیرہ کے ذریعے سے، تو تختوں پر وہ چکنائی مل سکتے ہیں. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے، اور اس میں آگے یہ بھی بتلایا، یہی روایت ایک اور سند کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3843. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن بوذویہ عن معمر عن الزهري عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث الزهري عن ابن المسیب
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے نقل کرتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی علیہ السلام سے اسی کی طرح ایک روایت جو ہے ایک اور سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب فی الذباب یقع فی الطعام، کہ جب مکھی کھانے میں گر جائے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3844۔ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل يعني ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو اس میں ڈبو لینا چاہیے، یعنی اس آدمی کو جو ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مکھی کو جو ہے برتن میں ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اس پر کے ذریعے بچتی ہے، اور یہ اس پر کے ذریعے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، یعنی اس پر کے ذریعے بچتی ہے جس میں جو ہے بیماری ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی برتن میں مکھی گر جائے تو وہ مکھی کو جو ہے برتن میں ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک پر میں جو ہے بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر اپنے اس پر کے ذریعے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ بیماری والا جو ہے حصہ ڈبو دیتی ہے۔ لہذا جو ہے اب اس کو پوری طرح ڈبو دیا جائے تاکہ وہ شفا والا پر بھی ڈوب جائے گا، تو پھر جو ہے اب ایسی صورت میں آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ واضح حکم ہے کہ جب برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو پوری طرح سے ڈبو دیا جائے، تاکہ جو بیماری ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے وہ حصہ جس میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا رکھی ہے، تو جو بیماری ہے تو وہ شفا والے پر کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا باب ہے باب فی اللقمۃ تسقط، کہ یہ جب لقمہ نیچے گر جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3845۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نسلت الصحفة وقال ان احدكم لا يدري في اي طعامه يبارك له۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں کے ذریعے کھاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ جب کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پر لگی ہوئی آلودگی یعنی گندگی کو صاف کر کے اسے کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم برتن کو انگلی سے پوچھ لیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام جو ہے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نبی علیہ السلام کے اس فعل کو اور اس آپ کے عادت شریفہ کو نقل کیا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کی ہر ادا کو دیکھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کچھ کھاتے تھے تو 3 انگلیوں کے ذریعے کھاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کر کے اسے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔
اور یہ بھی حکم دیتے تھے کہ برتن کو انگلی سے پوچھ لے، کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب برکت والا حصہ نیچے گرا ہو اور آدمی نے اسی کو چھوڑ دیا ہو، یا یہ کہ برتن میں لگا رہ جائے اور ہم اس کو پوچھ کر نہ کھائے تو ہم برکت سے محروم رہ جائے، حالانکہ اسی حصے میں برکت تھی۔ تو اس لیے ہم کو یہ نہیں پتہ کہ برکت کون سے حصے میں ہے، اس لیے ایک بھی دانہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بھی لقمہ وغیرہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا تاکہ دسترخوان صاف رہے گا تو جو بھی چیز اس پر گرے گی تو آدمی اس کو اٹھا کر کھا لے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز لگ جائے اور وہ صاف کرنے جیسی ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ اگلا باب ہے باب فی الخادم یأکل مع المولا، خادم کا آقا کے ساتھ کھانا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3846۔ حدثنا القعنبی قال حدثنا داود بن قیس عن موسى بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا خادم اس شخص کے لیے کھانا تیار کرے اور پھر وہ اس کھانے کو لے کر آئے تو اس نے تپش اور دھوئیں کو برداشت کیا ہے، یعنی اس نے جو ہے آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے اس کو اور دھوئیں کو برداشت کیا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ بھی کھا لے۔ اگر کھانا کم ہو تو آدمی کو کھانے میں سے 2 یا 3 لقمے اس خادم کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے۔ اگر کھانا جو ہے کم ہو تو آدمی کو 2-3 لقمے جو ہے اپنے خادم کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خادم کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے جو حقوق بتلائے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اب اس نے بڑی محنت سے کھانا بنایا ہے تو اب اس کے لیے اس کی یعنی کھانا بناتے وقت اس کی آگ کی تپش کو اور دھوئیں کو برداشت کیا ہے، لہذا جو ہے اس کی یہ ساری تکلیف کو اگر دور کرنا ہے تو آقا کو چاہیے کہ اپنے غلام کو یعنی مالک کو چاہیے کہ اپنے نوکر کو ساتھ میں بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو آدمی جو ہے کھانے کے کچھ لقمے خادم کے ہاتھ میں رکھ دے، کیونکہ وہ جو ہے خود سے نہیں لے گا، شرمائے گا، تکلف کرے گا، اس لیے آقا جو ہے اس کے ہاتھ میں 2-3 لقمے رکھ دے تاکہ وہ کھاتا رہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ چیز جو ہے آقا پر لازم تو نہیں ہے، یہ چیز جو ہے آقا پر لازم نہیں ہے کہ آقا ایسا کرے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ کیونکہ مساوات آقا اور غلام کے درمیان اس اعتبار سے نہیں کہ جو آقا کھا رہا ہے وہ اپنے غلام کو بھی کھلائے، بلکہ یہ کہ جس طرح اپنا پیٹ بھر رہا ہے اپنے غلام کا بھی پیٹ بھرے۔ تو اب یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اس کو لذیذ کھانے بھی کھلائے، بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کی غمخواری کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور جیسا پہنتا ہے بہترین کپڑے اس کو بھی پہنائے، لیکن کم سے کم واجب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنا تو دے دے کہ وہ جس سے اپنے آپ کو گرمی وغیرہ سے ٹھنڈی سے بچا سکے۔ تو بہرحال ہر حال کے اندر جو ہے مواسات یعنی اس کی دلجوئی ہونا چاہیے، اس کی غمخواری ہونا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب فی المندیل، کھانے کے بعد رومال استعمال کرنے کے بیان میں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3847۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلا یمسحن یدہ بالمندیل حتی یلعقها او یلعقها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھے جب تک کہ وہ اس کو چاٹ نہیں لیتا یا چٹوا نہیں لیتا، یعنی مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ کو کسی بھی اعتبار سے کسی طرح سے جو ہے صاف کر لے، اس کے بعد رومال سے پوچھے۔
تو انگلیوں کو چاٹ لے. اب یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کی ہے کتاب العتیمہ میں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کی ہے. تو انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر لے اور اس کے بعد پھر رومال وغیرہ کا استعمال کرے. یہ چیز آج کے اعتبار سے سمجھنا تو بہت آسان ہے، موجودہ دور کے اعتبار سے کہ آدمی جو ہے کھانے کے بعد ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کرتا ہے. تو پہلے اپنے انگلیوں کو اپنے جو ہے منہ میں داخل کر کے جو ہے اس کو اچھی طرح چوس لے، چاٹ لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ٹیشو پیپر سے پوچھے آدمی. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3848. حدثنا النفيلي قال حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ذریعے کھاتے تھے، 3 انگلیوں کے ذریعے سے کھاتے تھے، اور ہاتھ کو اس وقت تک کپڑے وغیرہ سے نہیں پوچھتے تھے جب تک چاٹ نہیں لیتے تھے. جب تک ہاتھ کو چاٹ نہیں لیتے تھے اس وقت تک جو ہے کپڑے وغیرہ سے نہیں پوچھ لیتے. جب تک کہ پوچھ نہ لیتے تھے تو جو ہے اس کو معذرت کے ساتھ جب تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو چاٹ نہ لیتے تھے اس وقت تک جو ہے کپڑے وغیرہ سے نہیں پوچھتے تھے. اگلا باب ہے باب ما یقول الرجل اذا طعم. جب آدمی کھانا کھا لے تو کیا پڑھے، یعنی کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے. حدیث پاک کا نمبر ہے 3849. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان جب اٹھا لیا جاتا، یعنی جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، کہ ہر طرح کی حمد یعنی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یعنی خاص ہے، جو زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، اس میں برکت موجود ہو، اور اس میں کفایت نہ کی گئی ہو اور اس کو چھوڑا نہ گیا ہو، اور ہمارا پروردگار اس سے بے نیاز ہے. اس میں کفایت نہ کی گئی ہو اس میں اور اس کو چھوڑا نہ گیا ہو، اور ہمارا پروردگار اس سے بے نیاز ہے نہ ہو. تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سکھائی ہے، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور دیگر دعائیں بھی جو ہے آگے آ رہی ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کھلانے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات جو ہے بے نیاز ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے بے نیاز ذات ہے، یعنی لا مودع کا مطلب بھی بتلایا گیا کہ یعنی اس کی طرف جو ہے طلب وہ متروک نہیں ہے، یعنی چھوڑی نہیں گئی ہے. اور یوں کہہ لیجیے المستغنی عنہ کے بے نیازی کے معنی اس میں آتے ہیں. اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3850. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم الواسطي عن اسماعيل بن رياح عن ابيه او غيره عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه فقال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے خاص ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3851۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل القرشي عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، جس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشگوار اس اعتبار سے بنایا کہ یہ آسانی کے ساتھ اتر گیا، اور وجعل لہ مخرجا، اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی آسان بنایا، اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگلا باب ہے باب فی غسل الید من الطعام، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا بیان۔ الحمدللہ۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3852۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص ایسی حالت میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہو جسے اس نے دھویا نہ ہو، پھر اگر کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ یعنی کھانے کا کچھ حصہ لگا رہ گیا اور اس نے نہیں دھویا، اور پھر کوئی چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اب وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یعنی اس میں اس کا ہی اپنا قصور ہے، کیونکہ اب اگر کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا اور کوئی تکلیف دینے والا جانور آیا اور اس کے ہاتھ کو تکلیف پہنچا کر گیا، تو اس کا ذمہ دار یہ آدمی خود ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے، نہیں دھوئے گا تو کوئی بھی نقصان والی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الدعاء لرب الطعام اذا اکل عنده۔ حدیث پاک کا نمبر یعنی ترجمہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرنا، جس نے کھانا کھلایا ہے اس کے لیے جو ہے کھانا کھانے کے بعد دعا کرنا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3853۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یزید ابی خالد الدالانی عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع ابو الهيثم بن التيهاني للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال النبي صلى الله عليه طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم قالوا يا رسول الله وما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته فاكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك اثابته۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو ہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلوایا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو بلوایا۔ جب یہ حضرات کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کا بدلہ دو، اپنے بھائی کو اس کا بدلہ دو۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے گھر جایا جائے تو اس کے لیے دعا کی جانی چاہیے، یہ اس کے لیے اس کا بدلہ ہوگا۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک شخص نے کھانا تیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اپنے صحابہ کو بھی دعوت تھی، تو جب ساتھ میں گئے کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنے بھائی کو یعنی میزبان کو دعا دو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا دعا دیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کا بدلہ دو، تو لوگوں نے کہا کیا بدلہ دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہی اس کے لیے بدلہ ہے۔ یعنی جب کسی کے گھر جا کر جو ہے جب کسی شخص کے گھر جایا جائے، جب کسی شخص کے گھر جایا جائے اور کھایا جائے اور پیا جائے تو اب اس کے لیے دعا دینا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے ترجمے کے اندر ایک لفظ رہ گیا تھا، اس کو پھر سن لے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائی کو بدلہ دو۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے گھر جایا جائے اور کچھ کھایا جائے، اس کا کھانا کھایا جائے اور پانی پیا جائے تو اب اس کے لیے دعا کرو، یہی اس کے لیے بدلہ ہوگا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3854۔ حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو وہ روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئے، روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے کھا لیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس روزہ داروں نے افطاری کی، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعائے رحمت کی ہے، یعنی رحمت کی دعا کی ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے روٹی اور ساتھ میں جو ہے زیتون کا تیل پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد کہا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزہ داروں نے تمہارے افطاری کی، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، فرشتوں نے تمہارے لیے دعائے رحمت کی ہے، رحمت کی دعا کی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ باب مکمل ہوا کتاب الاطعمہ کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں کتاب الطب طب کے بارے میں جو روایات ہوتی ہے اس کا درس آپ کی خدمت، یعنی اس کی تلاوت اور اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔